MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। PTI की बल्ला वापस लेने के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक करवाए गए। इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इंतखाबात का जायजा लेने का इख्तियार नहीं रखता। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का PTI उम्मीदवारों कारकुनों को हिरासा न करने का हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक ने शेख शाहीन और अली बुखारी की दरख्वास्त पर PTI उम्मीदवारों और कारकुनों को हिरासा करने से रोक दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट अरशद शरीफ के खिलाफ दर्ज मुकदमात का रिकॉर्ड तलब। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि ट्वीट, इंटरव्यू या बयान के जरिए तनाजुर में दर्ज किए गए तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड पेश करें। ये तमाम मुकदमात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हालिया फैसलों की रोशनी में कैसे दुरुस्त हैं। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक अदालत ने फ्रीकैंट से दलाइल तलब कर लिए कि इसकी आइंदा समाअत 14 फरवरी को होगी। नवाज शरीफ के जाने का खुमियाजा आवाम को महंगाई की सूरत में भुगतना पड़ा। मरियम औरंगजेब पार्टी सेक्रेटरीट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम औरंगजेब का कहना था कि मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क भर में जलसे किए। कल मरी के जलसे में बर्फबारी हो रही थी, लोग पहाड़ों से नवाज शरीफ को देखने आए। 8 फरवरी को पुरअमन शफाफ इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाएंगे। निगरान वज़ीर दाखिला। इस्लामाबाद में निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गौहर एजाज ने कहा कि निगरान हुकूमत को इंतखाबात की जिम्मेदारी मिली। कोशिश है इलेक्शन के अमल में किसी सूरत जानों का नुकसान ना हो। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन। 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान फायरिंग का तबादला हुआ जिससे 2 दहशतगर्द मारे गए। इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। मुल्क भर में बैलेट पेपर्स और दीगर सामान की तरसील मुकम्मल। तर्जमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म होने के बाद खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वोट कास्ट करने के लिए असल शनाख्ती कार्ड लाजमी है। ज़ायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर भी वोट डाला जा सकेगा। मुल्क भर की तरह जैकबाबाद में भी लोअर फोरम की जानिब से यौम कश्मीर डे मनाया गया और कश्मीरी भाइयों से एकजहती इजहार के लिए शानदार रैली निकाली गई। रैली की क़यादत पाकिस्तान लोअर फोरम अब्दुल मालिक तहीम की जानिब से और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत करके कश्मीर में भारतीय जारहियत की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। आलमी इदारों से कश्मीर में भारत के मज़ालिम का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। यौम कश्मीर के सिलसिले में नॉन फॉर्मल स्कूल्स ठट्ठा भटियाँ और पिंडी भटियाँ में तक़रीब का एहतमाम किया गया जिसमें बच्चों और वालिदैन ने शिरकत की। इस मौके पर कश्मीरी मुसलमानों से इज़हार यकजहती की और शोहदाए कश्मीर के एहसाल सवाब के लिए दुआ की गई। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स मोहम्मद शफीक और लिटरेसी कोऑर्डिनेटर मोहम्मद उस्मान का कहना था कि पाकिस्तानी कौम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़ी है और उनकी आज़ादी तक अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी। हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि PTI की बल्ला वापस लेने के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील। PTI की जानिब से दरख्वास्त सीनियर वकला हामिद खान और बैरिस्टर अली जफर ने दायर की थी। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन समेत हाई कोर्ट में शिकायत कुनिंदगान को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक करवाए गए। इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इंतखाबात का जायजा लेने का इख्तियार नहीं रखता। PTI की जानिब से दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया
کسی بھی سیاسی جماعت سے انتخابی نشان واپس لینا ووٹر کی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ سیاسی جماعت بنانے اور انتخابات میں حصہ لینے کا حق آئین پاکستان میں ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ الیکشن کمیشن نے انتخابی نشان واپس لے کر اختیارات سے تجاوز کیا۔ الیکشن کمیشن کا انتخابی نشان واپس لینے کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بحال کرے۔ واضح رہے، پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ سے انٹرا پارٹی انتخابات کے 13 جنوری کے فیصلے پر نظر ثانی کی استدعا کی۔ سعودی عرب سے عابد شمعون چاند کے مطابق سعودی عرب کے دارالحکومت الریاض میں سفارت خانہ پاکستان کے زیر اہتمام یوم یکجہتی کشمیر تقریب منعقد ہوئی، جس میں سفارت خانہ پاکستان کے آفیسرز سمیت کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی کے افراد نے شرکت کر کے مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائیوں کے ساتھ بھرپور انداز میں یکجہتی کا اظہار کیا۔ یوم یکجہتی کشمیر کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سفیر پاکستان احمد فاروق نے کہا کہ پاکستان کی حکومت اور عوام 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر اس عزم اور عہد کی تجدید کے ساتھ مناتی ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر کی بھارت کی غیر قانونی تسلط سے آزادی ہر ممکن دلوا کر رہیں گے۔ سفیر پاکستان نے مزید کہا کہ ہم سیاسی، سفارتی اور اخلاقی طور پر کشمیریوں کی حمایت جاری رکھیں گے، تاہم اقوام متحدہ مسئلہ کشمیر حل کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ تقریب میں سردار رزاق سمیت دیگر مقررین کا کہنا تھا کہ جب تک کشمیر کی آزادی حاصل نہیں ہوتی تب تک ہم اپنی کاوشیں جاری رکھیں گے۔ تقریب میں سفارت خانہ پاکستان کے فرسٹ شفیق احمد ندیم اور سیکنڈ سیکرٹری مواہد کیانی نے صدر پاکستان، وزیر اعظم اور وزیر خارجہ پاکستان کے یوم اظہار یکجہتی کے حوالے سے پیغامات پڑھ کر سنائے۔ 5 فروری یوم یکجہتی کے حوالے سے آزاد کشمیر بھر میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کی گئی۔ اس موقع پر شرکاء نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج کا دن اس بار کے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا دن ہے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب مقبوضہ کشمیر ہندوستان کے چنگل سے آزاد ہو کر پاکستان کا حصہ بنے گا اور مقبوضہ کشمیر کے لوگ بھی آزادی کا سانس لیں گے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے ہیڈ آف نیوز آپریشن محمد مرتضیٰ مغل سے۔ جی مرتضیٰ۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں آزاد کشمیر میں، جہاں پہ آج 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے، اور کشمیری عوام جو ہے ان کا یہ موقف تھا کہ ہم ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ ہیں اور ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اسی حوالے سے یہاں پہ احتجاج، جگہ جگہ احتجاج کیے جا رہے ہیں۔ میرپور، کوٹلی، ڈڈیال، مظفر آباد، اجیرہ، باغ، تراڑکھل میں احتجاجی ریلیاں کی جا رہی ہیں اور مکمل کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ یہاں پہ احتجاج میں شرکاء موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ ایک جنگ کالوں میں پھر بھی وہ نہتے کشمیری اس وقت جو لڑ رہے ہیں، ہمارا جو ملک، ہمارا جو قوم ہے وہ ان کے ساتھ بالکل کھڑی ہے، ان کو اکیلا نہیں چھوڑتے، اور یہ جو ہے کشمیری اور پاکستانی عوام اور افواج پاکستان ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ آج کا جو ہمارا دن ہے وہ یوم یکجہتی کشمیر ہے۔ اس کا مقصد صرف ایک یہ ہے کہ ہم اپنی آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو یہ بتا سکیں، جو کشمیری ایک صدی کے قریب سے جو جدوجہد کر رہے ہیں، اس جدوجہد میں وہ اکیلے نہیں ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم بحیثیت ملازم ہیں، ہم بحیثیت سول سوسائٹی ہیں، ہم بحیثیت صحافی ہیں، ہم بحیثیت جو ہے آرمی پرسن ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم ان کی اخلاقی اور سیاسی ہر طرح کی حمایت جاری رکھیں گے جب تک کہ ان کو آزادی نصیب نہیں ہوتی ہے۔ ہے کہ آزاد کشمیر ہو یا مقبوضہ کشمیر یا پاکستان کے، تو ہم لوگ ہوں تو وہ 5 فروری کو جو ہے وہ اپنے ان کشمیری بھائیوں کو سلام پیش کرتے ہیں، ان شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں، ان ماؤں کو سلام پیش کرتے ہیں، ان بچوں کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے خون سے جو ہے وہ آزادی کی خاطر جو ہے وہ سینچا ہے۔ تو میں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں اپنے کشمیری بھائیوں کو کہ جب تک جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر ہو یا آزاد کشمیر کا ایک ایک بچہ بھی موجود ہے، وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک کہ کشمیر جو ہے وہ آزاد نہیں ہوتا۔ کیمرہ مین محمد فیضان کے ساتھ ہیڈ آف آپریشن نیوز محمد مرتضیٰ مغل، آزاد کشمیر۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی صدر چودھری تنسیم ناصر اقبال امیدوار برائے قومی اسمبلی حلقہ 60 جہلم میں اپنے ڈیرے پر پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا پریس میڈیا کا بےحد مشکور ہوں۔ میں چودھری تسنیم ناصر اقبال گجر NA60 کا کینڈیڈیٹ ہوں، میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ میں نے آپ لوگوں کو تکلیف تو نہیں دینی تھی، میرے ساتھ میرے MP بیٹھے ہیں کاشف اسلام صاحب،
تو میری آپ لوگوں کے ساتھ ایک بڑا فری اینڈ فیئر رشتہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ بات جو کرتی ہے وہ عوام کی بات کرتی ہے، اپنے اداروں کی بات کرتی ہے، اپنے ملک کی بات کرتی ہے، اور اپنی سرزمین کی اور سرزمین میں بسنے والے سپوتوں کی بات کرتی ہے۔ میرے متعلق لوگوں کی اسسمنٹ تھی، رات کو بڑے لیٹ فون آیا کہ میں نے سنا ہے جی کہ آپ چودھری زاہد کے حق میں بیٹھ رہے ہیں۔ میں نے کہا میں بہن والے پیو دا پتر ہی نہیں، تو میں کیسے بیٹھ جاؤں۔ تو دوسری بات یہ جو میں نے سبق پڑھا ہے پالیٹکس کا، تو وہ کہتے ہیں نا کہ بزنس مین شوڈ بی ناٹ اے پالیٹکس، بزنس مین کانٹ ہینڈل دا کنٹری بیکاز ہی از اے بزنس مین۔ جب بزنس مین پالیٹکس میں آئے گا تو وہ صرف بزنس مائنڈڈ ہوگا۔ تو میں نے یہ آپ کو یہ باور کرانا ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پولنگ ایجنٹ نہیں ملیں گے، ان کی یہ خواب خیالی ہے۔ جو کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو ہم نے دیکھا ہے ان کا پچھلا رزلٹ، وہ رزلٹ ہمارا ہمیں بھی پتہ ہے اور تمہیں بھی پتہ ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ MM5 نیوز، جانیے مثبت، سوچیے مثبت۔